السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے, آمین. اور آخر ہم نے پروگرام بنا ہی لیا ہے, کیونکہ اس سال ہمارا ٹور جو تھا وہ کینسل ہوتا رہا تھا کووڈ کی وجہ سے, اور ہم جا نہیں پا رہے تھے. لیکن اب آخر ہمارا پروگرام بن گیا. اور جب سفر کرنا ہو تو یہ سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیکنگ کا, اور اس صورت میں تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ بچے ہوں اور آپ نے اپنے ہسبینڈ کا بیگ بھی پیک کرنا ہو, کیونکہ وہ تو صبح مجھے آرڈر دے کر چلے گئے تھے آفس کہ میں جب شام میں آؤں تو تم لوگ سب ریڈی رہنا. اور اتنے شارٹ نوٹس پر ہمارا پلان بنا, کیونکہ میں پہلے راضی نہیں ہو رہی تھی کہ کیونکہ بچوں کا اسکول ابھی سٹارٹ ہوا تھا, کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی اتنا ان کا لاس ہو چکا تھا اور میں جانا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن بچے بھی ایگری تھے اور ہسبینڈ بھی ایگری تھے کہ نہیں ہم لوگوں نے لازمی جانا ہے, کیونکہ ان کے کزن کی بیٹی کی شادی تھی اسلام آباد میں, وہ بھی اٹینڈ کرنی تھی ہمیں اور وہ بہت ضروری تھی. کیونکہ وہ شادی اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے فادر ان لا کو. وہ ان کے بہت زیادہ لاڈلے تھے اور ان کو بہت پسند کرتے تھے, تو اس لیے میرے ہسبینڈ اسے مس نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے پھر ہمارا پلان بن گیا, کیونکہ یہ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب کیونکہ میرے اگر ابو نہیں رہے تو مجھے لازمی جانا ہے. تو اس وجہ سے بھی میں تھوڑی سی خاموش ہو گئی کہ یہ ٹائم ایسا تھا کہ ہمیں جانا ہی, ہمارے لیے جانا ہی ضروری تھا. تو پھر ہمارا خیر آخرکار پلان بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لوگ پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کو میڈیسن بھی رکھنی ہوتی ہیں, آپ کو ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو ٹریول کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایون کہ آپ کو جو ہے وہ نائف اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے رکھنی ہوتی ہیں, اور کاسمیٹکس کا سامان ہوتا ہے. جب لیڈیز نے سفر کرنا ہو تو وہ تو اور بھی زیادہ مشکل چیزیں ہو جاتی ہیں, اور میرے تو ماشاءاللہ سے ہسبینڈ کی پیکنگ ہی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ یہ بھی رکھ دینا وہ بھی رکھ دینا. اور اس طرح سے ہم لوگ پیکنگ خیر ہو گئی, اور اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہو گیا. پہلے تو پلان تھا کہ سیدھے اسلام آباد جائیں گے, لیکن پھر میرے بردر ان لا کا فون آیا کہ ہم لوگوں نے بھی جانا ہے, تو پہلے تم لوگ لاہور آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ لاہور پہلے پہنچے, پھر وہاں ان کی طرف گئے. تو پھر جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو پھر شام میں بچوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ گھوم لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کے لیے تو ہمیں اب دوسرے دن مارننگ میں نکلنا تھا. تو پلان یہی بنا کہ ہم لوگ فورٹ اسٹریٹ چلتے ہیں, اور یہاں ہم لوگ فورٹ اسٹریٹ آئے. اور یہاں پر میری چھوٹی والی بیٹی بضد ہو گئی کہ مجھے تو حویلی ہی جانا ہے اور وہاں ہی ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے, کیونکہ اس کا ویو بہت زیادہ اچھا ہے. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے لوکیشن بہت اچھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن ہمارا تو بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا. اگر کسی کا اچھا ایکسپیرینس ہو یا بیڈ ہو جیسا بھی ہو, وہ آپ لوگ ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا. کیونکہ یہاں تو جب ہم لوگ گئے تو ویو تو بہت اچھا تھا, آپ کو بہت مزہ آ رہا تھا, لائیو میوزک تھا, سب کچھ تھا, لیکن کھانا جو ہے وہ بالکل بھی ہمیں پسند نہیں آیا. بہت سارے اچھے ریسٹورنٹس میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہوا ہے, لیکن اسپیشلی ان کی جو کڑھائی تھی وہ تو بالکل کسی کام کی نہیں تھی, اور اتنی ڈرائی تھی کہ وہ کھائی ہی نہیں جا رہی تھی. اور میرے ہسبینڈ کو تو بہت زیادہ غصہ آیا, اور اس نے پہلے تو ویٹر کو بلا کر انہوں نے اس کو کہا کہ کھانا بالکل بھی آپ لوگوں کا اچھا نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ سرونگ بھی مجھے اس لحاظ سے اچھی نہیں لگی, کیونکہ ہم لوگ ہر جگہ پر ہی جاتے رہتے ہیں, اکثر ٹریول کرتے رہتے ہیں. سرونگ بھی ان کی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی, اور کھانا بھی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا. خیر ان کے مینیجر نے آ کر پھر ایکسکیوز بھی کیا, اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم دوبارہ آپ کو بنوا دیتے ہیں, لیکن نہیں, پھر ہم لوگوں نے کہا کہ بس اب تو ہم لوگ کھا چکے ہیں. پھر ہم لوگ رات میں گھر پہنچے, سوئے, اور صبح ارلی مارننگ پھر ہم لوگ اسلام آباد کے لیے نکلے. اور یہ آپ لوگ اب گیگا مال دیکھ رہے ہوں گے, اور اس کے آگے سے خالی گزر کر جانا کتنا مشکل ہے لیڈیز کے لیے کہ آپ گیگا مال کے آگے سے گزر جائیں اور آپ آگے شاپنگ ہی نہ کر سکیں اس میں جا کر. حالانکہ میرا بہت موڈ تھا, لیکن کیونکہ ہمارا جہلم کا آگے ٹریول بہت زیادہ لمبا تھا, تو اس وجہ سے میرے ہسبینڈ کی کوشش تھی کہ ڈرائیو کافی زیادہ ہے, تو کیونکہ وہاں سے کافی ٹائم لگنا تھا, تو اس لیے پھر ہم نے وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا, اور ہم لوگ وہاں سے سیدھے ہی شادی اٹینڈ کرتے ہی ہم لوگ آگے نکل گئے جہلم کے لیے. اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اپنے ددیال میں جانے کے لیے, کیونکہ
کافی عرصے سے وہ لوگ وہاں پر نہیں گئے تھے. ویسے میرے ان لاس تو ملتان ہوتے ہیں، لیکن ان کے باقی ساری فیملی جو ہے وہ وہاں جہلم میں ہی سیٹلڈ ہے. تو اس لیے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لوگ سب سے ملیں گے بہت عرصے کے بعد. اور کافی علاقہ بھی وہ بہت اچھا ہے، اور کافی ہمیں مزہ بھی آیا وہاں پر جا کر. اور سب سے مین چیز یہ تھی کہ اپنے ریلیٹیو سے ملنا سب کو ہی اچھا لگتا ہے. اور یہاں ہم لوگ جہلم پہنچے، ہم لوگوں نے وہاں پر رات ہی ہو گئی تھی ہمیں پہنچتے ہوئے. سیکنڈ ڈے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی زمینوں پر چلتے ہیں. وہاں پر گئے اور وہاں پر آج کل جو ہے وہ باجرہ کی کاشت ہو رہی تھی. اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہاں پر کہ باجرہ کیسے وہاں پر لگایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کی آج کل جو ہے وہ کٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ لائیو وہاں پر سب کاٹ رہے تھے، اور ہم وہاں پر کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا. اور فرسٹ ٹائم بچوں نے بھی دیکھا کہ باجرہ کس طرح سے لگتا ہے، اور وہ ایک لمبی سی پھلی کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر اس کو جھاڑا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے وہ باجرہ نکالا جاتا ہے. لیکن جو پورا راستہ تھا وہ بہت ہی زیادہ کٹھن کہہ لیں، کیونکہ وہ اس قدر وہاں پر کانٹے تھے پورے راستے میں. ہے تو وہ کیونکہ پہاڑی علاقہ تو وہ بہت ہی زیادہ وہاں پر کانٹے تھے. ویو خیر بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، اور ویدر بھی بہت اچھا تھا. یہاں پر تو اس ٹائم ابھی گرمی ہی تھی ہماری ملتان والی سائڈ پر، لیکن وہاں پر بھی موسم بہت زیادہ اچھا تھا. اور بچوں نے خوب وہاں پر بھاگ دوڑ کی اور سب نے بہت انجوائے کیا. اور پھر جب آپ لوگ 2-3 فیملیز مل کر جاتے ہیں تو اور بھی مزہ آتا ہے. اور وہاں پر پھر وہیں پر ہی بیٹھے بیٹھے سب نے پلان بنایا کہ قلعہ روہتاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے گھر کے بالکل ہی قریب ہے، اور وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی اچھی جگہ ہے. تو وہاں پر پہلے تو ہم لوگ جب ان کی زمین پر تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو لائیو جو ہے وہ یہ شہد اتار کر دیتے ہیں. تو وہ جب شہد اتار کے لے کے آئے تو وہ اس کی یہ شہد کی مکھیاں جو تھیں وہ بھی ہمارے پیچھے لگ گئی، اور وہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں بھول نہیں رہا کہ ہم لوگ آگے آگے تھے اور ان کا چمگٹا پیچھے پیچھے تھا. اور لیکن خیر وہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ بچوں نے لائیو شہد جو ہے وہ اترتا ہوا دیکھا، اور اس کے بعد اس کو اسی ٹائم فوراً انہوں نے چکھا بھی اور اس کو کھایا بھی. پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ یہ قلعہ روہتاس کی طرف نکل پڑے. اور قلعہ روہتاس جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا تاریخی قلعہ ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اور یہ 470 سال پرانا قلعہ ہے. اور یہ قلعہ جو ہے وہ ان چند قلعوں میں سے ہے جو کہ ہاتھوں سے اکٹھے کیے ہوئے پتھر سے بنایا گیا ہے. یہ باقاعدہ اینٹوں سے نہیں بنا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی مضبوط قلعہ ہے. اب تو خیر کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے تو یہ بہت خوبصورت ہوگا کسی دور میں، کسی زمانے میں. قلعے کے دروازے کے جیسے ہی ہم لوگ اندر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک میوزیم بھی چھوٹا سا بنا ہوا ہے جہاں شاہی خاندان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پر رانی محل ہے، پھانسی گھاٹ ہے، پھانسی گھاٹ ہے. پھانسی گھاٹ کا نام سنتے ہی کچھ عجیب سا فیلنگ ہونے لگتا تھا، میری آواز بھی اسی طرح سے ہو گئی ہے. حویلی مان سنگھ ہے، شاہی مسجد ہے. اور یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر گھومنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور بندہ تھک بھی بہت جاتا ہے کیونکہ بہت اونچائی ہے، بہت ہائٹ پر ہے یہ. اور بچے تو فوراً کود جاتے ہیں اوپر نیچے یہاں وہاں، لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ اوپر فوراً ایک تو سیڑھیاں بہت زیادہ تھیں، ہر جگہ پر بہت سیڑھیاں تھیں، آپ کو چڑھتے چڑھتے ہی سانس انسان کا پھولنے لگتا تھا. اور سب سے جو وہاں پر بچوں نے انجوائے کیا جگہوں کو وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک کنواں بنا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ گہرا تھا اور بہت ہی بڑا بنا ہوا تھا. تو بچوں کے چچا نے کہا کہ وہاں پر اس کے اندر ہم اس کی تہہ میں اتریں گے، جس کی کہ 365 سٹیئرز تھیں، سیڑھیاں تھیں، جو کہ بچے اور ہم اتر کر نیچے گئے. اور اس کی تہہ میں پانی تھا جہاں تک ہم لوگ گئے، اور یہ بچوں کے لیے ایکسپیرینس تھا ایک کنویں کو اندر سے دیکھنے کا.
اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہوا تھا اور اس کو کس طرح سے اس ٹائم اس کو وہ یوز کرتے ہوں گے. اور پھر وہاں پر ہی وہ چھوٹا سا ایک وہ یہ چولہا لکڑیوں کا جلا کر اور چائے بھی بنائی میرے ہسبینڈ نے اور سب نے پی بھی اور بہت مزہ بھی آیا. لیکن خیر بچوں نے بہت انجوائے کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے اور پھر وہی ٹریول سٹارٹ ہو گیا. تھرو آؤٹ ہمارا تقریباً ٹریول ہی ٹریول رہا. میں جب بھی جہلم جاتی ہوں اپنے سسرال میں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے پتہ نہیں کیوں پرانا دور بہت پسند ہے. شاید آج کل کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہ پرانا دور پسند ہوگا لیکن میں ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ میں اس دور میں پیدا ہوتی. مجھے پتہ نہیں کیوں وہ دور بہت اٹریکٹ کرتا ہے بادشاہوں والا اور جب میں وہاں پر جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اسی دور میں چلی گئی ہوں. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.